یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی ہے اللہ کی طرف سے، ان خبروں میں اللہ کی ذات کے وجود سے لے کر، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کے وجود سے لے کر دنیا اور آخرت میں اعمال پر جو وعدے کیے گئے ہیں ان سب پر ایمان لانا برابر ہے. اللہ کے وجود سے لے کر دنیا اور آخرت میں دین پر جو وعدے کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سارے وعدوں کا یقین کرنے تک ایمان کا درجہ برابر ہے. جتنا یقین نبی کی خبرداری خبر پر، اللہ کی توحید اور اس کے وجود پر ایمان لانا ایمان ہے. اسی طرح اگر نبی کسی بات کے بارے میں خبر دیتے ہیں یا کوئی عمل کو وعدہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ نبی کے بتلائے ہوئے اس وعدے پر بھی یقین کا وہی تقاضا ہے اور ایمان کا وہی درجہ ہے جو درجہ نبی کی طرف سے آنے والی اللہ کے وجود اور آخرت کی خبر کے بارے میں جو درجہ اور خبر کا ہے وہ درجہ اور یقین کا ہے. میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اللہ نبی کی زبان پر ایک بات جاری کرتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور منافقین کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کفار کی کیا کیفیت ہوتی ہے. عجیب بات ہے کہ نبی کی زبان پر جاری ہونے والا جملہ وہ کافر یہ کفر کو بڑھاتا ہے اور منافق کے شر کو بڑھاتا ہے اور یہی جملہ مومن کے ایمان کو بڑھاتا ہے. تینوں کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. مومن کے ایمان میں، منافق کے شک میں اور کافر کے انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے نبی کی لائی خبر پر. یہ بہت بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ مومن کا امتحان لیتے ہیں نبی کی زبان پر ظاہر کے خلاف ایک خبر کو جاری کرتے ہیں. کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالغیب نبی کی لائی خبر ظاہر کے کتنے بھی خلاف ہے. نبی پر ایمان لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان کی سیدھی خبر پر یقین کریں. اگر آپ ان کی لائی خبر پر شک کرتے ہیں تو آپ کو نبی کی ذات میں شک ہے. اللہ اکبر. آج کے رسول کو مانتا ہوں لیکن یہ والی جو خبر ہے اس کو میں نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں کہ رسول کی ذات کا انکار کر دینا ہے اس کی لائی ایک خبر کا انکار کرے. رسالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہاں ہم آپ کو تو نہیں مانتے لیکن بڑا بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم نہیں مانتے. یہ براہ راست رسالت کا انکار ہے. یہ رسالت کا انکار ہے. میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان بالغیب کا امتحان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آمنا کے اندر چھوڑیں گے جیسے اللہ کے امتحان میں. ایمان والوں کے ایمان کا امتحان نبی کی ظاہر ان خبروں میں ہے جو خبریں عقل کے، مشاہدے کے، تجربے کے، حالات کے، زمین آسمان کے پھیلے ہوئے ظاہری نظام کے خلاف
ایک مثال کرتا ہوں جس میں سب کا امتحان ہوا، کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی ناکام ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر دی تو اللہ نے قرآن میں فتنہ کہا ہے۔ فتنہ کا مطلب ہے سخت آزمائش، فتنہ کا مطلب ہے سخت آزمائش۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور دو چیزیں ایسی ایک ساتھ بیان کی ہیں قرآن میں کہ جس کو عقل انسانی قبول نہیں کرتی۔ کہ ادھر نبی کی لائی ہوئی خبریں ہیں، ادھر ہماری عقلیں اور ہمارے تجربات ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں رہے کہ نبی کی خبر کا مدار اور نبی کے لائے ہوئے احکام کی بنیاد وہ عقل پر نہیں رکھی گئی ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ عقل دین کے تابع ہے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، دنیا میں جو شخص بھی نبی کے زمانے سے لے کے قیامت تک اگر دین میں تحریف کرے گا یا اللہ کی کسی امر کا انکار کرے گا تو صرف عقل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کی وجہ سے انکار کرے گا، اب ان کی وجہ سے میں بہت اچھی مثال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جو شخص بھی نبی کی لائی ہوئی خبر کا یا کسی عمل کا انکار کرے گا یا اس میں تحریف کرے گا وہ صرف عقل کی وجہ سے کرے گا۔ میں پہلی مثال دیتا ہوں، ابلیس نے جو اللہ کے امر کا انکار کیا ہے وہ صرف علماء نے لکھا ہے وہ صرف ابلیس نے عقل کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ عقل میں آپ سے کیا مثال دیتا ہوں، جو آدمی کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، جو شخص اس کی محبت میں تو دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی دیوانگی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کھو دے، وہ اپنی عقل کو کھو دے۔ میں آپ کی بہت کام کی بات کرتا ہوں، اس کی دیوانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عقل کھو دیں، عقل کھو دیں۔ اگر آپ نے عشق کے ساتھ عقل کو اگر عشق کی بنیاد پر رکھی ہے تو میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ عاشق نہیں ہیں سچے۔ اگر آپ نے شریعت کی بنیاد عقل پر رکھی ہے تو آپ دین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اس بات پر توجہ دیں، عقل فرمایا کہ اتنی احکام شریعت میں تحریف ہوگی اور جہاں بھی اللہ کے امر کا انکار ہوگا وہ انکار عقل کی بنیاد پر ہوگا، وہ انکار عقل کی بنیاد پر ہوگا۔ میں بہت ہی بنیادی بات آپ سے یہ قرآن نے جہاں تحریف کا استعمال کیا ہے وہاں عقل اور علم، عقل اور علم دونوں کا ذکر کیا ہے۔ دونوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں رسول اللہ کے احکام میں تحریف کرنے والوں کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے، یعرفونہ بقال ما عقلوہ وهم یعلمون، کہ وہ جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کے احکام میں تحریف کرتے ہیں۔
میں بہت آسان بتا رہا ہوں، ہماری بات بہت جا کے سننی پڑے گی۔ آج بھی یہ بات اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا نبی کی سنت آ جائے تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے، اس ماحول کے اعتبار سے اس سنت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ آج مسلمان کی سوچ ہے کہ آج اس سنت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان میں ہوئی وہ عقل کی وجہ سے، وہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی پہلی نافرمانی آسمان میں عقل کی وجہ سے ہوئی، لکھا ہے علماء نے، الحالی میں خود لکھا ہے، الحالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار وہ اس کی عقل کا تقاضا ہے۔ اس کے نزدیک معقول بات یہ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ ابلیس بننے کا جو سبب ہے وہ اللہ کے امر میں عقل کو داخل کرنا ہے۔ اللہ کے امر میں عقل کو داخل کرنا ہے، اللہ کے امر میں عقل کو داخل کرنا، یہ ابلیس بننے کا اور اللہ کے امر کے انکار کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔ کیونکہ عقل کا کام تنقید کرنا ہے، عقل کا کام تنقید، عقل کا کام تنقید کرنا ہے، قبول کرنا نہیں ہے۔ عقل قبول نہیں کرے گی، عقل تنقید کرے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے خود صاحب کہہ دیا کہ عقل تو اتنی مضمون ہے، اتنی مضمون چیز ہے، عقل اتنی بری چیز ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر اعمال کی بنیاد ہے، عمل کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، عشق پر ہے۔ عمل کی بنیاد انصاف عشق پر ہے، عقل پر نہیں۔ آپ سارے احکام دیکھیے، آپ کو سارے احکام عقل کے خلاف ملیں گے۔ آپ کو سارے احکام عقل کے خلاف ملیں گے، کیونکہ شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے اور خبر کا مدار بھی عقل پر نہیں ہے۔ اگر نہیں گاڑی خبر عقل کے مطابق ہو اور اس کو بندہ قبول کر لے تو اس کو ایمان میں لگائے نہیں ہے، اس کو ایمان میں لگائے۔ ایمان لگائے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کی رائے خبر آپ کی عقل کے، حیات کے، تجربے کے خلاف ہوگی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ اگر نبی کی رائے خبر وہ اور اس کی عقل کے مطابق ہو اور اس کو قبول کر لے تو فرمایا کہ یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں ہے، یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں۔ اس لیے مجھے پہلی بات کرنی ہے کہ نبی کی رائے خبر کا مدار اور نبی کی رائے دین کا مدار، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مدار عقل پر نہیں، اس کا مدار عقل پر نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی رائے خبر عقل کے خلاف ہے۔ آپ داخلن میں سفر معراج کی خبر، یہ خبر انسانی تجربات اور عقل سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اس کی تصدیق کرنا آسان نہیں ہے، اس کی تصدیق کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک مہینے کا سفر، ایک مہینے کا سفر زمین سے بڑھتا، ایک مہینے کا سفر، اس کی مسافت ایک مہینے کی تھی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے
پھر لامحدود سفر آسمانوں کا ہوا، 50,000 سال کی مسافت، اور یہ پورا سفر آپ کے جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی خواب ہوتا تو خواب آدمی خواب کی بات پانی پون کر لیتا ہے۔ میں لکھا ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار اس کو قبول کر لیتے، اس کے انکار میں کرتے۔ یہ سفر آپ کا بدن کے ساتھ ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ اتنا جلدی آپ کی واپسی ہو اس سفر سے کہ آپ کے بستر کی گرماہٹ ابھی باقی ہے۔ آدمی بستر میں لیٹتا ہے تو اس کے بدن کی حرارت سے اس کا بستر گرم ہو جاتا ہے۔ آپ اتنی جلدی واپس آئے اس سفر سے کہ آپ کے بستر پر آپ کے جسم کی گرماہٹ باقی ہے۔ میں بہت عام بات ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں لکھا گیا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ہم نے آپ کو جو مناظر دکھلائے ہیں اور آپ کو سیر کرائی ہے آسمانوں کی، وہ ہم نے اس لیے کرائی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی بات سے یقین کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ آپ نے صبح خبر کی، ابو جہل کو بتایا، سب سے پہلے ابو جہل کو بتایا اللہ کے۔ آج کے لوگ یہ کہتے ہیں، آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات کرنی چاہیے جو بات انسانوں کی عقل کے صلاحیت کی سجاوٹ کے مطابق ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو انسان کی استعداد کی سوچ سے زیادہ اونچی ہو، اس لیے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے تو بات ضائع ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان اور احکام کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی استعداد کو دیکھ کر بات کی ہے تو ان کی استعداد ضائع ہو جائے گی، اور ان کے دلوں میں شک اور ان کے دلوں میں ایمان کے خلاف، ان کے دلوں میں ایمان کے خلاف جذبات تیار ہوں گے۔ اس سے فرمایا کہ نہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سفر معراج کی خبر جو کی ہے ابو جہل کو دی ہے، تو استقبال کر چلا ابو جہل پہلے بتایا، فرمایا کہ پوچھا ابو جہل نے کہ محمد کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رات میرا یہ سفر ہوا ہے، یہاں سے رسول موجود گئے اور وہاں سے پھر آسمان کا سفر ہوا، جو کھڑے ہو گئے وہ سجدے کے بعد جا کر کہا جو آج تو بات صاف ہو گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ تمہارا ساتھی نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے تو آج ایسی بات کہہ دی ہے جس کو کوئی قبول کرے گا ہی نہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو بیت اللہ سے چلے اور رات مسجد پہنچے، وہاں نماز ادا کر کے وہاں سے سیدھے معراج کا سفر ہوا، آسمان کی سیر ہوئی ہے اور اسی رات میں واپسی بھی ہو گئی۔ بات کو سن کر اس کو اتنا معمولی سمجھا، اور یہ فرمایا کہ ان کو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی زیادہ آگے کی خبروں پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم 30 سال کی خبروں پر ایمان لا چکے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی خاص کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں۔ عائشہ نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ عائشہ نے آپ سے سوال کیا، آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے قریش کی طرف سے؟ فرمایا عائشہ وہ دن سب سے سخت دن تھا جب قریش نے مجھے حتیم میں گھیر لیا، قریش نے مجھے حتیم میں گھیر لیا اور مجھ سے قریش نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہیں تو آپ بیت المقدس کا نقشہ بتائیے کیا ہے، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنے دیواریں، کتنے ستون،
وہاں کا سارا نقشہ بیان کیجیے. اگر آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو بیت المقدس کا نقشہ بتائیے کیا ہے. بتائیے بات ہے کیا چاہتے ہیں. کوئی اس زمانے کے ہوئی طرح مسجدوں میں گھومنے کے لیے یا مسجدوں کے دور دیوار دیکھنے کے لیے تو نہیں کہتے. اور میں سب پریشان ہو گیا. یہ قریش مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ بیت المقدس کا نقشہ بتائیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے اس کو دیکھ کر کافروں کے ہر سوال کے جواب دیا. ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ان کو کیا قدم کیا. ایک بات پوچھے آپ کو, کوئی آدمی دنیا میں کسی بھی زمانے میں اگر کوئی حق بات کہتا ہے, کوئی حق بات ہماری بات ہوتی ہے, اگر کسی بھی زمانے میں کوئی آدمی کوئی بات کوئی حق بات کہتا ہے جس بات کو مسلمان قبول نہیں کرتا, ایسے حق بات کے کہنے میں کبھی بھی آدمی کو عوام کی مخالفت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. عوام کی مخالفت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام کی دینی سطح اتنی گر چکی ہے کہ وہ آدمی بات کو قبول نہیں کریں گے. تو آپ بھی پھر دین کے سطح کو گرانے والے ہوں گے کہ پھر آپ عوام کی سطح پر اتر کر دین کی بات کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے دین کی سطح کو چھوڑ دیا ہے. ہم بہت اہم بات آپ سے یہ نہیں, لوگ کی بات کو مانیں گے نہیں. لہٰذا ایسی بات کہنے سے کیا فائدہ جس کو لوگ قبول نہ کریں. میں بہت اہم بات آپ کرتا ہوں. یہ خیال ہے لوگوں کا کہ وہ بات کرو جو بات انسان کی عقل کے اور لوگوں کی سطح کے اور لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو. ایسی بات کیوں کرتی, ایسی بات کیوں کہی جائے جو بات عوام کی سطح سے اونچی ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تاجر اسے اپنی چیز کے بیچنے کے لیے اس نے نفے کی ایک سطح متعین کر دی کہ مجھے 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنی ہے. اس کے بعد فقیر آ جائے, مالدار آ جائے, متوسط درجے کا آ جائے, اس کے بعد آدمی کوئی پہلی مرتبہ آئے, پہلی مرتبہ سے دکان پر آئے, وہ کہتا ہے کہ اسی بات کی ایک دام ہے آپ ریڈیو سے لیجیے ورنہ بولنے نہیں. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کہ اپنی چیز کے بھاؤ میں اپنی سطح سے نیچے نہیں اترنے کو تیار ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس آدمی کی کیا حیثیت ہے, مگر وہ کسی آدمی کی حیثیت کو نہیں دیکھتا, وہ اپنی چیز کی قیمت کو اور اپنی چیز کے بھاؤ کو دیکھتا ہے. میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. ایک تاجر اپنی سطح سے نیچے اترنے میں اپنے مال کی تجارت کا نقصان یقین کرتا ہے. اسی کے بعد لوگ خیال یہ ہے کہ بھائی یہ لوگوں کی صلاحیت تعداد ہو اس کے اعتبار سے بات کی جائے. میں اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہر طرف آپ سے کو ہر طرف آپ کو جھٹلائے جانے کا ماحول بنا ہوا ہے, لیکن آپ اپنی بات سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. نبی جی اگر آپ اصلیت کو دے کر چلیں گے تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. فاستقیم کما امرت تھا, آپ تو جمے رہیے اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. فاستقیم کما, آپ جمے رہیے اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. کیونکہ بات اصل یہ ہے, میں آپ کرتا ہوں, جب کوئی شخص حق بات کہتا ہے, کوئی حق بات کہتا ہے تو اس کے قریب والے اس کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. قریب والے اس کی بات کی
مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حق کی تائید کافروں سے بھی کرا دیتے ہیں. میں کیا کہہ رہا آپ سے، آپ سمجھتے ہیں حق کی تائید کافروں سے کرا دیتے. میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں. حق تو ہمیشہ بلند رہے گا، غالب رہے گا، چاہے اس کو قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی بھی کم ہو، لیکن حق ہمیشہ غالب رہے گا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سفر معراج کا واقعہ سنایا. تو ایک ایسا دھماکہ ہوا کفار میں کہ بعض ایمان والے بھی سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ختم ہوگا لوگوں کو، اور لوگ اس بات کو کیسے قبول کریں گے. جی ہاں، لوگ اس بات کو کیسے قبول کریں گے. بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کمزور ایمان والوں کے قدم بھی ہل گئے اور نے کہا بھائی اس بات کو جو لوگ مانیں گے نہیں، ہم اس بات کو کیسے چلائیں. تمہارے ایمان کا امتحان یہی تو ہے کہ تم نبی کی خبر پر عوام کو دیکھتے ہو یا نبی کی خبر پر نبی کی بات کو تصدیق کرتے ہیں. یہ امتحان ہے. آج وسلم نے جب سفر معراج کی خبر دی تو ابو سفیان نے اس خبر کو لے کر ملکوں کا سفر کیا. جی ہاں، اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ملک میں بتایا جائے اور اس خبر کو سن کر لوگ آپ سے اعتماد ہو جائے. سننے کے اصل کام یہ ہوتا ہے کفر کا کہ وہ ایمان والوں سے لے کر عوام تک کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ حق بات کہنے والے کی ذات سے اعتماد ہو جائے تاکہ ان کے بات کے انکار کیا جائے. آپ بڑا بھی کرتا اور مجھے کی بات آپ کے کروا آپ کو بڑا بنتا ہے اس بات کا کہ بات میری مخالفت میں ملکوں کا ضرور کریں گے، اس سے میرا دعوت کا کام ملے گا نہیں اور لوگ اس طرف آئیں گے نہیں تو کیسے دین قائم ہوگا. اس لیے کہ کفار ملکوں میں جا کر ایک بات کی مخالفت کریں گے، اس سے اسلام قائم کیسے ہوگا. آپ کو اس کا بڑا فکر تھا. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نبی جی آپ ان کفار کے ملکوں کا سفر کرنے اور آپ کی بات کو چکانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آپ ان سے ہرگز پریشان نہ ہو اور آپ کو یہ چیز دھوکے میں ڈال دے. آپ چیز دھوکے میں ڈال دیں کہ کفار ملکوں کا سفر کر کے ہماری بات کی وہاں مخالفت کریں گے، اس سے اسلام قائم نہیں ہو سکے گا اور دین نہیں پھیل سکے گا. یہ بات آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، آپ کا کام کرتے رہیں. میں نے حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ بعد میں سوال ایک کافر سے بھی نبی کی بات کی ایسی تصدیق کراتے ہیں. جب ابو سفیان گئے اور جا کر بادشاہ کے دربار میں سارے ملک کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اجتماعی طور پر ابو سفیان نے سارا واقعہ معراج بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رات کو سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے 1 مہینے کا سفر زمینی اور 50,000 سال کا سفر آسمانی. اور اتنی دیر میں واپسی ہو گئی، اتنی دیر میں آپ کا بستر گرم نہیں، آپ کو نہیں ہوا تھا، آپ کے بدن کی حرارت بستر میں واپسی.
یہ سارا واقعہ بیان کیا ابو سفیان نے سارے کفار مشکل میں لگا اور اس بات کی امید پر اور مجرے تھے کہ اب یہاں آپ چاہتے ہیں انتخاب ماحول بنے گا. اس سے ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ملکوں میں جا کر ان کی بات کی مخالفت کرو تاکہ لوگوں کی آمد بند ہو جائے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں ان کی مخالفت سے جتنا آپ کا تعارف ہوا ہے، آپ کی مخالفت سے جتنا آپ کا تعارف ہوا ہے، اتنا آپ ان کی موافقت سے اپنی مذہب والوں سے نہیں ہوا جتنا مخالفت سے ہوا ہے. اس لیے کہ ملکوں میں جا کر لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک شاعر ہے، وہاں ایک کاہن ہے، وہاں ایک شاعر ہے، وہاں ایک جادوگر ہے، یا وہاں ایک مجنون ہے. لوگ دور دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آپ کی مخالفت میں آپ کی دعوت کو وہاں تک پہنچائے. اس سے نقصان کو کیا کرتے بلکہ اس سے کفار کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعارف ہوا کہ لوگ دور دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے. یہاں ابو سفیان نے واقعہ بیان کیا. بات ختم ہوئی ابو سفیان کی تو ایک مشرک کھڑا ہوا. مشرک نے کہا کہ ابو سفیان تم جو کچھ بیان کر رہے ہو تم بالکل سچ کہہ رہے ہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. آپ خود ہی آپ روک لیجیے. ابو سفیان مخالفت کرنے کاٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان جھوٹا بنانے کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں میں سے ایک کو کھڑا کیا اور اس کافر نے یہ کہا کہ ابو سفیان تم جو بھی بیان کر رہے ہو یہ بات بالکل سچ ہے، میں اسی تصدیق کرتا ہوں. حالانکہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے وہ شخص تھا جس کے ذمے بیت المقدس کی نگرانی اور بیت المقدس کا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے بڑے بیان کیا. اس نے کہا بات اصل یہ ہے کہ جن دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور آپ نے یہاں نماز ادا کی ہے ان دنوں میں بیت المقدس کی نگرانی میرے ذمہ تھی اور میں روزانہ صدر دروازہ بیت المقدس کا صدر دروازہ میں رات کو بند کیا کرتا تھا. روزانہ میری ڈیوٹی تھی. لیکن ایک رات ایسی آئی کہ میں جب رات کو دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ اپنی جگہ پھنس گیا. میں نے بہت کوشش کی طاقت لگائی کہ بند ہو جائے، وہ بند نہیں ہو سکا. میں نے بڑھئی کو بلایا، بڑھئی نے بہت دھوکہ ٹوٹا دروازے کو، مگر دروازہ میرا سے ہلا نہیں. میرے دل میں بات آئی ایک کچھ ایسی کتاب ہے جسے دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. میں دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا. صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بالکل ہلکا تھا اور دروازے کے باہر کسی سواری کے باندھنے کے آثار تھے. جیسے میز کو دیکھ کر حیران ہوا. میں نے اپنے قاضی سے جا کے ذکر کیا اس کا کہ رات کو عجیب قصہ ہوا ہے کہ بیت المقدس کا جو دروازہ میں روزانہ بند کرتا تھا اور وہ آسانی سے بند ہو جاتا تھا، اس رات سے دروازہ پھنس گیا، بند نہیں ہوا اور حرکت دروازے نے حرکت نہیں کی. تو ہم نے کوشش کی. میرے قاضی نے کتاب کھول لی اپنی اور کتاب کھول کے دکھایا کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ رات ہوگی اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے بیت المقدس میں اور یہاں امامت فرمائیں گے. پورے دربار میں کھڑے ہو کر ابو سفیان آپ کی مخالفت اور آپ کی پچھاڑی کے لیے گئے تھے. وہاں ایک کافر نے کھڑے ہو کر یہ پورا بیان کیا. اس نے کہا کہ ابو سفیان اس بات کو تم چکانے کے لیے یہاں آئے ہو، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میری آنکھ سے دیکھا سارا واقعہ ہے اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اور مجھے میرے ساتھی نے یہ تاریخ بتائی ہے کہ یہی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ اجرات آپ تشریف لائیں گے تو اس میں محدث اور یہاں امامت کریں گے. یہ سارا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایک ہی بات جاری کریں گے جو بات انسان کے عقل کے تجربے کے اور انسان کی جو ہے مشاہدے کے خلاف ہوگی. آپ اگر یقین کر لیں تو آپ ایمان والے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کو ہو گئے. بالکل ایک طرف بات ایک طرف کریں کہ آدمی ایمان ڈالے یا بولے زیادہ. میں نے عرض کیا کہ یہ بات حالانکہ انسانی تجربات اور انسانی عقل سے بہت بالا تر ہے، لیکن نبی کی لائی ہوئی خبر پر، نبی کے اعتماد پر اس کو تسلیم کرنا یہی مانا. اسی اثر میں لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے، کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے. کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے. ایک کافر ایک بات کی تصدیق کر کے اس کا پچھلا سارا کفر ختم ہو جائے، اور ایک مومن نبی کی ایک بات میں انکار کر دے تو اس کا پچھلا سارا ایمان، سارے اعمال اور اس کی زندگی کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں. آپ ذرا غور کیجیے، ایک ایسا تو واقعہ ایک ایسا عجیب ہے، تو واقعہ بڑے عجیب ہے. نبی کی لائی خبر کا یقین کر لینا، ایک کافر کی تصدیق کر، ایک کافر اگر تصدیق کر دے آپ کی بات کی، اس کا پچھلا سارا کفر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ایک مومن اس کا انکار کر دے تو اس کی ساری پچھلی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایمان بالغیب کی اہمیت اور اس کی تصدیق کرنے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. دو واقعے ہیں سیرت میں، ایک واقعہ ہے ایک آگے کے ایمان لانے کا. عمیر بن وہب مکے کے شیاطین میں سے بڑا شیطان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بغض عناد اور آپ سے نفرت کرنے والا. مکے کے چند کفار وہ حلقہ اگر بیٹھے حکیم نے اور سارے کافروں سے چھپ کر انہوں نے اس کا مشورہ کیا. یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے یہاں، تو آنے والوں کو روکنا اور آنے والوں کو آپ سے دور رکھنا، اس سے آپ کا کام رکا ہوا تھا. مگر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ اور اب ہر طرف سے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کی مرکزیت قائم ہو رہی ہے. کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ میں صرف اس کام کو کرو اور جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو. یہاں مشورہ ہوا. مشورہ نے اسے پایا کہ چھ کے علاوہ کسی کو اس بات پہ علم ہونا چاہیے. نیچے نے فیصلہ کیا، بات سے نکلتی ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، لہٰذا ہم چھ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے. ہمیں نے باپ کو بات نہیں کہہ کر روانہ کیا کہ تم جاؤ تم اس کام کو کرو. ہمیں باپ نے اپنے غلام سے تلوار تیز کروائی اور یہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عزم کر کے یہاں سے روانہ ہو. وہاں کا معاملہ عجیب و غریب معاملہ ہے. وہاں کا معاملہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو اور نبی کے قتل کا
ارادہ کرنے والوں کو موت میں بہت عام بات ہے. دین کے دشمنوں کو اور نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں کو مغلوب کرنے کا صرف اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے. اللہ کے ایک ضابطہ ہے. کافر کو مغلوب کرنے کا اللہ کا ایک ضابطہ ہے. سارے ہتھیاروں سے بڑھ کر، ساری مادی طاقتوں سے بڑھ کر، سارے ہتھیاروں سے، ساری مادی طاقتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی طاقت کافر کو مغلوب کرنے کی وہ صرف ایک طاقت ہے کہ آپ کے دل میں اس کی ہدایت کی تمنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی طاقت انبیاء کے پاس کوئی نہیں ہے کہ وہ دشمن کو مغلوب کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے. وہ اس دشمن کی ہدایت کی تمنا ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آج مسلمان اس لیے مغلوب ہے دنیا میں کفر کے ماتحت، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اغیار کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے، ان کی ہلاکت کی تمنا ہے یا ان کے ملک و مان کی ہے. یہ تو باتیں مسلمان آ جائے گی. مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، غالب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ مسلمان کی غالب آنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ہلاکت کی تمنا نہ ہو. ایک ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ہلاکت کی تمنا نہ ہو. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے ملک و مان کی ذرہ برابر دل میں حیث نہ ہو. آج زمانے مسلمان کے اندر دل میں دو چور، یہ دو چور مسلمان کے دلوں میں اس زمانے میں ہیں. اپنے دشمن کی ہلاکت چاہتے، ہدایت نہیں چاہتے. یہ اپنے دشمن کے ملک و مان کے حریف ہیں. مجھے حالت بندی بات مطلب اللہ اور جب کافر مسلمانوں کی ابدی جنت سے مایوس ہے. جب کافر مسلمانوں کی ابدی جنت سے مایوس ہے تو مسلمان کافر کی وقتی جنت کا حریف کیوں ہے؟ آپ نے کچھ کہہ رہا ہوں. کیا آپ کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی مسلمان غیروں کا اسلام اس لیے بھی چاہتا ہو کہ دیکھیے ملک و مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، سبھی مسلمان کو اللہ غلبہ نہیں دیں گے. میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر مسلمان غیروں کا اسلام اس لیے بھی چاہتا ہو کہ ملک و مال ہمیں مل جائے گا، سبھی مسلمان اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. اگر مسلمان کی جہاد ہے، اگر اجازت مسلمان کی ہے کہ ہم نے تو ایک بنیادی بات کی ہے کہ مسلمانوں کی ابدی جنت کا اس کی کافروں کی نہیں کر سکتا. اگر مسلمان کافر کی ایک وقتی دنیا کی جنت اس کا حریف کیوں ہے؟ وہاں معاملے کچھ اور تھا. وہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہمارے قدر کے لیے آ رہا ہے، اس کو قدر کر دیا جائے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا قاتل ہمیں مطلوب ہے، ہمیں جاسوس مطلوب ہے. جاسوس کو گرفتار کرنا یا قتل کر دینا کہ ہمارا حق کر دیں گے جا کر، ایسا کئی ثابت نہیں. جاسوسوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کا اکرام کیا جاتا تھا اور ان کو قرآن کے حلقوں میں دکھا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کی جاتی تھی. کتنے جاسوس تھے ایسے جہاں پر ایمان لائے اور جا کر فور میں جا کر محنت کی ہے انہوں نے. کتنے ایسے جاسوس تھے کہ وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ جو جاسوس آیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کر کے اپنی قوم میں جا کر کام کیا کرتے
میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہدایت کی تمنا ایک ابو طالب جیسے محسن کی ہے، اتنی ہدایت کی تمنا ابو جہل جیسے مفتی کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہنا ان کو ہدایت دے دے اس کو خدا کرتے، ان کو ہدایت دے دے اس کو ہلاک کرتے۔ ابو جہل ابو طالب ادھر ایک محسن ہے، ادھر ایک مولی ہے، دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر ہے۔ مجھے خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں یاد آپ میرے پاس کتنی مرتبہ تشریف آئے۔ تو میں آپ سے رہے تھے ایمان بالغیب، آپ بول کریں مثال عمیر بن وہب نے آپ کے قبر کا مجاہدہ کیا، تلوار تیز کی اور سیدھے مدینہ پہنچے، اکیلے پہنچے، کسی کو ساتھ بھی نہیں لیا کہ کوئی مخبری کر دے گا یا میرے ساتھ کوئی اور ہوا اور اس نے کسی اپنے دوست سے ذکر کر دیا، اس لیے وہ تنہا چلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے سمجھ گئے کہ اس کا زیادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کا گریبان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ، اور صحابہ نے کہا تم جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے کے پاس، اسے قریب بہتری جگہ نہ ملے، اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچے، اس کو ذرا دور دکھانا ہے۔ اس کے ارادہ اچھا نہیں۔ روایت میں ہے کہ انسان سے آپ نے دیکھا مجھے والے سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا عمر یہ گریبان چھوڑو، اے عمر آؤ یہاں تشریف لاؤ، تمہیں صاحب پیچھے ہٹو، صاحب پیچھے ہٹایا، صاحب ڈر ہوئے تھے خدا نہ کرے یہ اس ارادے سے آیا ہے کہ یہاں پر حملہ نہ کر دے، میں نے لوگ پیچھے ہٹ جاؤ دیا میں جا کے، میں عمر پیچھے آ جاؤں کہتا ہوں کہ عمر کے قلب پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کہ عمر ہدایت پر آ جائے، اگر تیرے میرا صلی اللہ علیہ لے کر آیا میں عمر کیسے آیا ہوا؟ عمر نے کہا میں تو اپنے ساتھی کو لینے کے لیے آیا، میرا بھائی میرا بیٹا یہاں قید میں ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا۔ تو میں عمر سچ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اجی میں کیسے رہا ہوں اپنی شام کے لیے آیا ہوں، میں نہیں عمر تم فلاں 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 6 آدمی حدیث میں بیٹھے تھے، تم نے کیا مشورہ کیا تھا آپس میں، پھر تمہارے دل میں کیا کام کیا گیا ہے وہ بتاؤ۔ آپ نے اسی بات کہی، عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں اللہ کی طرح کوئی عبادت کا رائے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی سی غیب کی خبر پر عمر نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہا کہ آج تک آپ نے کتنی خبریں اللہ کے بارے میں، دوزخ کے جنت کے بارے میں، عذاب قبر حشر کے بارے میں جو کچھ آپ نے مجھ سے آج تک کہا ہے میں اس سب کو نہیں مان رہا۔ ایک بات کی تصدیق میں ایک بات کی تصدیق کرنے میں پچھلا سارا کفر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے امتحان ایمان اللہ اکبر۔ ایک صحابی عام صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے والے صحابی عبداللہ بن سعد بن وحی لکھنے والے صحابی کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ آپ کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے؟ آپ سوچیے، آپ اس زمانے میں اگر کسی 12 سال کے بچے کو آپ پکڑ لیں اور آپ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں یہ کہہ دیں نعوذ باللہ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یا ایک واو کا ایک حرف کا انکار کر دیں، تو ایک 12 سال کا حافظ بچہ کہے گا آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن میں یہ غلط ہے۔ زمانے میں
جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آج کی لڑائی کی کیفیات کو دیکھ رہے ہیں. جبرائیل یہاں موجود ہے، آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے صحابی کہ جب آپ کی آیت وحی کی آثار ختم ہو تو وہ آپ کی وحی کو لکھے. تو بھائی آپ آج 1516 سال کے بعد ایک عام مسلمان کا قرآن پر یہ ایمان ہے کہ بے شک یہ آخری وحی ہے اور یہ آخری کتاب ہے آسمانی. ان ظالم کا کیا یقین ہوگا؟ ان ظالم کا کیا یقین وحی پر ہوگا؟ اللہ نے امتحان دیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وحی لکھنے والے کو وحی پر کتنا یقین ہے. اپنی پوچھا ہے یہ رکھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ آپ پر وحی کے آثار ختم ہو تو یہ وحی لکھے. آپ وحی لکھوایا کرتے تھے، آپ وحی کو لکھوایا کرتے تھے، انتظار میں تھے کہ وحی کے آثار ختم تو وحی لکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ماں کے رہنے بچنے کے مراحل اللہ نے نازل فرمائے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا. یہ نطفہ تھا لوتھڑا بنا کر گوشت کا ٹکڑا بنا کر اللہ نے ہڈیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر حال چڑھائی اور اس کو مکمل انسان پیدا کیا. یہ سارے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. ثم جعلناه نطفة كقرار مكين ثم أخرجناه تعالى علقة مضغة خلقته عظاما وكسر العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. یہ ساری آیتیں نازل ہو رہی تھی. آج کی بات آخر میں ایک آیت کا نازل ہوا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی ذات پر برکت ذات ہے اور وہ کیا ہی ایسے بنانے والا ہے. یہ پورا نازل ہوا آیت کا تو اللہ نے صحابی کے امتحان لینے کے لیے اس آیت کو ان کی زبان پر جاری کر دیا. کیسا عجیب و غریب قصہ ہے اور کیسا خطرناک امتحان ہے. بالکل یہ الفاظ آپ کے بولنے سے پہلے اللہ نے صحابی کی زبان پر جاری کر دیا. انہوں نے کہہ دیا تبارک اللہ کی یہ زبان پر اللہ نے کی زبان پر یہ الفاظ جاری کروائے. انہوں نے کہہ دیا تبارک اللہ کریم اور سب سے اچھا پیدا کرنے والے بنانے والے ہیں. اس کے بعد آپ پر یہ آیت نازل ہوئی. اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا انسان سے کہ ہاں یہ کلمات ہی لکھو. کہنے لگے یہ کلمات تو میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے ہماری بات میں کلمات آ گئے لیکن اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے ان کو لکھو. وہ ساری کہنے لگے آسمان سے کوئی وحی پر نہیں آتی، ان کو تو شادی کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں قرآن میں. تو اس کی آپ صحابی مومن اور انہوں نے صاف انکار کر دیا وحی کا. پھر کے بعد روایتوں میں ہے کہ یہاں سے اٹھے اور باہر نکل کے اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. اٹھ کر کے آسمان سے وحی آتی ہے. یعنی اللہ نے ایسا عجیب امتحان دیا کہ ان کی زبان پر جو الفاظ جاری کیے بالکل انہی الفاظ کے مطابق آپ پر وحی کی ہے تاکہ یہ بتلائیں کہ صحابی یہ کہیں. اگر یہ کہتے کہ نہیں وحی آپ پر وحی آتی ہے اور اگر میری بات پر جملہ آگے آئے تو یہ وحی نہیں ہے، وحی تو ہے آپ پر نازل ہوئی. میں کہتا ہوں کہ الفاظ میں فرق ہوتا لیکن بات الفاظ میں اگر فرق ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اللہ نے صحابی کا امتحان لینے کے لیے وحی کے وہی الفاظ آپ پر نازل کیے اور وہی الفاظ نظام میں جاری کیے. اب آپ فرق کیجیے کہ وحی جو ہے زندگی نظام پر جاری ہو. زندگی نظام پر آپ بات آ رہی ہے وہ الفاظ وحی نہیں ہے، زندگی نظام پر بات آ رہی ہے وہ اصل وحی ہے. یہ امتحان ہونا تھا. یہ صحابی اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے مل جائے کسی کو تو اس کو قتل کر دینا ہے تو چھوڑنا نہیں. انصاف سے اور مثال یہ ہے
کہ کافی تصدیق کرتے جیسے آدمی وہ مومن کامل بن جائے اور ایک بات کا اگر کوئی انکار کر دے آپ کو کیا ایک بات کا انکار کر دے ایک بات کو کوئی انکار کر دے کہ وہ اس کا پوری زندگی کا سارا ایمان اعمال ساری عبادات ساری نیکیاں سب کی سب ختم ہو ایک وحی کا ایک وحی کے ایک ٹکڑے کا انکار کر دیا میں نے عرض کیا کہ پھر اس ساری بات کا خلاصہ تو یہی تھا کہ ایمان میں خیر ایمان میں خیر اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسی بات جاری کریں گے جو بات عقل کے اور انسان کی تجربے کے خلاف ہو فرمایا کہ اس طرح نبی اللہ کے بارے میں سچے ہیں اس طرح وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں یا نبی کو سچا ماننا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خبروں کے بارے میں کہ نہیں بلکہ آپ نبی کو ان کے ذاتی معاملات میں بھی اتنا ہی سچا مانیں اتنا آپ نبی کو اللہ کے بارے میں سچا مانتے ہیں اگر یہ اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں اگر اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں تو نبی کو نبی کی ذات کے بارے میں بھی اتنا ہی سچا ماننا ہوگا جتنا آپ نبی کو اللہ کے بارے میں سچا مانتے ہیں دیکھیں آدمی کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں آپ میں تو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا امتحان ایمان کے امتحان کیسے کیسے ہوا ہے کہاں ہوا ہے صحابہ کے ایمان کے امتحان کہاں کیسے کیسے ہوا ہے آپ میں ایک دیہاتی سے بولا آپ کا اپنے ذاتی معاملات میں سچا ہونے کی واقعہ ہے اور آپ کے اپنے ذاتی معاملات میں آپ کو سچا ماننے میں بھی مومن کا امتحان ہوگا اگر آپ انکار کرتے تو کفر ہے اور آپ اس کا تصدیق کرتے تو آپ کا ایمان کامل ایمان ہے بلکہ ایسے لوگوں کا ایمان باقی صحابہ سے بڑا ہوا ایمان ہوگا اور یہ کیا سے بڑا پہلا معاملہ ہو گیا کتنے کا یہ معاملہ ہو گیا اور آپ قیمت دینے لگے پڑے گی فرمایا میرے والے سے آؤ میرے ساتھ ضرور قیمت دے دیتا ہوں آپ آگے چلے بڑے والے پیچھے آ رہا تھا بڑا لے کر لوگ ملے راستے میں انہیں معلوم ہے کہ آپ صحیح چکے ہیں لوگوں نے اس سے پوچھا گھوڑا بیچو گے اس نے قیمت بڑھا کر بتایا لوگوں کو یہ نہیں کہا مل چکا ہے اس کو چاہیے تھا لوگوں سے یہ کہتا کہ یہ گھوڑا مل چکا ہے ہمارا اس معاملہ ہو چکا ہے جب قیمت زیادہ ملنے لگی تو یہ دیہاتی اپنی بات سے پھر گیا اور اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا بیچیں گے تو کہیں میں نے گھوڑا بیچ چکا ہوں میرا سارا معاملہ ہو چکا ہے تم زبان دے چکے ہو نے کہا جواب میں واللہ ما بیچ چکا ہوں میں نے آپ کو بیچا نہیں اس جگہ میں نے آپ کو بیچا نہیں اختلاف دونوں میں ہوا دیہاتی نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہ لائیں گواہ تو تھا نہیں میں تھا اور آپ سے ہم دو کے علاوہ کسی طرح تھا نہیں یہاں اب گواہی کون دے گا اس نے کہا ٹھیک اب گواہ لائیں اسے معلوم ہے گواہ کچھ ہوگا نہیں اور میں گواہ کا مطالبہ کر رہا ہوں گواہ لا نہیں سکتے لہٰذا تھوڑا میرا بچ جائے گا اس نے کہا گواہ لائیں میں گواہ نہیں وہاں خدروں کو دبے تھے خدر میں تاریخ نے سنا سنا کہ آپ سے یہ آدمی گواہی طلب کر رہا ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نبی سے گواہی طلب کرنا کفر ہے خدا یہ کہا کرتے ہیں محمد
آپ اس اللہ کے گھر میں دعوت دے رہے ہیں، ہمیں اس اللہ کو ایک مرتبہ دکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، ارنا اللہ جعلتن، ہمیں اللہ دکھائیے، ہم اللہ کو ماننے گے۔ اتنے مطالبے پر آسمان سے بجلی گری اوپر، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ نبی سے دلیل طلب کرنا یہ اتنا شدید کفر ہے کہ اللہ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اس آدمی نے آپ سے گواہ طلب کیا، حضرت خزیمہ نے آگے بڑھی گواہی، تو خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سچ بولنا بہت آسان ہے، سچ بولنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچ بولنا کمال نہیں ہے، اللہ کے یہاں بندے کا سچ بولنا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو امتحان میں ڈالیں گے۔ اگر یہ سچائی پر جمے رہے تو ان کا نام سچوں میں لکھا جائے گا، اور اگر یہ سچائی پر جمے نہ رہے تو ان کا نام جھوٹوں میں لکھا جائے گا۔ میں بہت دھیان بات کرتا ہوں۔ آدمی سچ بول دیتا ہے، آدمی سچ بول دیتا ہے، اب بات زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں پر حالات، ناگواریاں، مخالفت، لوگوں کی طرف سے ملامتیں، یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ اب کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے امتحان لیں گے، جھوٹ بولنے والے کو کوئی امتحان نہیں ہے۔ جھوٹے ہیں وہ تو امتحان کے قابل ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجیے، سچ منافقین جھوٹ بولتے تھے، ان کو کوئی امتحان نہیں۔ امتحان تو ان کا ہوتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، جاہل کا کوئی امتحان نہیں، اس طرح کافر کا بھی کوئی امتحان نہیں۔ کافر کا کوئی امتحان نہیں ہے ایمان کا، کیونکہ کافر وہ ایمان سے جاہل ہے، اس لیے کافر کا امتحان نہیں ہے، مومن کا امتحان ہے۔ مومن کا امتحان ہے، کافر کا امتحان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سچ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سچ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سچ بولنا بولا تھا اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں پر، اللہ سچ بولنے والوں پر حالات آتے ہیں، مخالفت کے، ملامت کے، بدنامی کے، اغراض والے سچ بولنے والوں کو چھوڑتے نہیں۔ سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ بولنے کے بعد آنے والے حالات میں چلنا، اس کی تو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ یہی مثال یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور خدا نے کہا کہ گواہی دیتا ہوں۔ ہاں لڑکے یہ موقع پر ضرور نہیں ہے۔ آپ میں خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ یہ سوال، اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، دیکھیں نبی کو اپنے سچا ہونے پر تو خود یقین ہوتا ہے۔ نبی کو اپنے سچا ہونے پر بھی یقین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کوئی بات بے خیالی سے کہی جائے، ایسا نہیں۔ آمن رسول اللہ نبی والنبی، خود نبی کو اپنی بات پر خود یقین ہوتا ہے۔ خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، تو آپ نے ہمارا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے یہ تو موقع پر موجود نہیں ہے؟ یہ گواہی کا انکار نہیں ہے، یہ سوال امتحان کا ہے کہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں، ہم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم گواہی سے پھسل جاتے ہو یا تم گواہی پر جمے رہتے ہو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے ایمان کا کیا حال ہے۔ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم گواہی پر جمے رہتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ آپ آیا خزیمہ تم نے کیسے گواہی کی؟ میں گواہی کیسے نہ دوں؟ میں گواہی کیسے نہ دوں؟ آپ نے ہمیں جنت کی، دوزخ کی، عرش کرسی کی، اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں۔ ہم تو کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے کچھ دیکھا
صحیح نہیں ہے. ہم تو ساری باتوں کو مانتے ہیں آپ کی کہنے کی بنیاد پر. تو پھر ہم اس بات کی ایک بڑی کیا ہے ساری آخرت، ساری جنت، ساری دوزخ سب کے مقابلے میں اس بڑی کیا حیثیت ہے. ہم تو کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہم تو ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ کے کہنے پر، تو کہیں آپ کے ساتھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی جو کہ برابر مانی جائے. سارے کاموں میں، ساری چیزوں میں دو گواہ چاہیے، لیکن جس زمانے میں خزیمہ گواہی ہے ان کی تنہا کی گواہی جو کہ برابر مانی جائے گی. یہ آدمی اتنا سچا ہے، ارے انہوں نے تو اتنا ہی تو ہوا تھا کسی بات نہیں. بلکہ جب آپ نے پوچھا ان سے اور اس طرح خیال آیا اس کا کہ آپ پہنچ گئے تھے اس میں کیسے گواہی دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی گواہی سے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں اپنی گواہی سے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں تو آپ مجھ سے کس طرح پوچھ رہے ہیں، میں تو اپنی بات پر جمع ہوا ہوں کہ ہم آپ کی ساری بات کی تصدیق کر چکے ہیں. تو بڑی کیا ہے اس بارے میں کہوں کہ مجھے معلوم نہیں. نعوذ باللہ اگر یہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تو یہ کفر ہو جاتا. پھر نے کہا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں گواہ ہونے کا، میں تو حاضر نہ ہوتے ہوئے بھی اس یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں جس یقین کے ساتھ حاضر ہو کر گواہی دیتا ہوں. میرے نزدیک آپ کے موقع پر موجود ہونا میرے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح امتحان دیتے ہیں سچ بولنے والوں سے. 3 صحابہ سبوں سے نیچے رہ گئے، اللہ تعالیٰ سے نہیں نکل سکے اور نہیں نکل سکے. ارادہ نکلنے کا تھا. یہ تو میں آپ سے کیا عرض کروں، اس زمانے میں اس بات کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. نہ نکلنے کا ارادہ تو کسی بھی مومن کا کبھی نہیں ہوا کہ نہیں نکلنا. تو عزت صحابہ یعنی وہ عزت ایمان والے، ان کا یہ خیال تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ نہیں نکلنا. ہاں 5 صحابہ میں نکلنا، 5 صحابہ کے نکلنے میں تاخیر ہو گئی. تاخیر ہو یہ نکلنے کے ارادے کے ساتھ، نکلنے میں تاخیر نکلنے کے ارادے کے ساتھ، نکلنے میں تاخیر ہوئی نکلنے کے ارادے کے ساتھ. تین صحابہ دونوں کو جانب سے رہ گئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ اس پر اعلیٰ کرتے ہیں. انہوں نے سچ بول دیا آ کر آگے سامنے صاحب کیجیے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے پاس کوئی عذر پیش کرنے کو نہیں ہے. ہمیں بڑی سہولت کی، مالداری کی، سواری کے ہمارے پاس دی گئی تھی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ اس بات والے فیصلہ کریں گے. سوچیے آپ ان کے صرف ایک مرتبہ میں نکلنے پر، جبکہ خود کہتے ہیں کہ ہم سارے غزوات میں آپ کے ساتھ چلی گئے، ایک موقع پر نہیں نکل سکتے. ایک موقع پر نہیں نکل سکے، آپ سارے غزوات میں چلی گئے. خود کہتے ہیں. لیکن آپ کا آپ کے صحابہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ، آپ اور آپ کے صحابہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ناراض ہو گئے. آپ کیا اس واقعے سے اس راستے کے خروج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہمیت تو کتاب کی وجہ سے تھی. میں تو اس تصور سے بڑا حیران ہوں. میں اس تصور سے بڑا حیران ہوں
کہ صحابہ کی نقل و حرکت کو اس زمانے کے لوگ صرف قتال کے لیے سمجھتے ہیں. میں اس تصور سے بڑا حیران ہوں. میں بہت کام کر رہا ہوں. نبی کی بعثت کا مقصد اقامت دین ہے. نبی کی بعثت کا مقصد اقامت دین ہے. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم دین ہے. نبی کی بعثت کا مقصد وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور دنیا میں دین کو قائم کرنا نبی کی بعثت کا مقصد ہے. تبوک میں قتال بھی نہیں ہوا اور یہ 3 حضرات کی کرنے سے رہ گئے. اللہ ناراض, اللہ کے رسول ناراض, سارے صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کیا. کوئی مجھے نہیں ملا. حدود والے گناہوں میں بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی چور سے یا کسی زانی سے یا کسی شراب پینے والے سے کسی نے بول چال بند کرتی ہو اور ان کا بائیکاٹ کیا ہو. زنا کیا ہے, چوری کی ہے, انہوں نے جو ہے شراب پی ہے, ان کا بائیکاٹ کیا جائے. صحیح ثابت کی ہے. آپ نے زنا کرنے والے کو خود اپنی آنکھوں سے جنت کی نہروں میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. زنا کرنے والے کو رجم کیا جا رہا تھا اور اس زنا کرنے والے کو آپ جنت کی نہروں میں نہاتے ہوئے دیکھا. جو میں جنت کی نہروں میں دیکھ رہا ہوں, یہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. آپ کون دیا ہے؟ یہ زنا کر کے توبہ کر کے اس کو یہاں رجم کیا جا رہا ہے اور وہاں یہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. نافرمان کی آنکھ سے دیکھا. ایک زنا کرنے والے نے توبہ کی, اللہ اکبر. ایک عورت نے زنا کیا اور اس نے توبہ کی. آپ فرمایا اس نے ایک توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ زنا کرنے والے کی بات ہے کہ والد نے کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ثابت نہیں ہے کسی سے آپ نے پہنچان بند کر دی ہو. میری بات آپ کو مبالغہ لگے گی. مجھے کوئی کافی بھی ایسا نہیں ملا جس سے آپ نے بات کرنا پسند نہیں کیا. آپ کو آپ بھی مثال کرتے ہیں, آپ ثابت کریں. کوئی کافی ایسا ثابت کر دیں جس سے آپ بات کرنا پسند نہ کرتے ہو, ثابت کر دیں. آپ مخالفت کرنے والے, ستانے والے, آپ کی کام میں رکاوٹ بننے والے ایسے کافروں کی آپ خوشامد کرتے تھے, ان سے ملاقات کرتے تھے, ان کا اکرام کرتے تھے. جس دکان نے آپ کو دکھایا تھا مکہ مکرمہ سے, آپ نے حنین کے غنائم 100 اونٹ ان کافروں کو دیے ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. کیا بات ہے؟ اگر بائیکاٹ آپ نے کیا ہے اور وہ انجام بند کی ہے اور کسی سے آپ سب ناراض ہوئے ہیں تو صرف اس صحابہ سے ہوئے جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کر. ان واقعات پہ لوگ غور نہیں کرتے, ان واقعات پہ لوگ غور نہیں کرتے, جس کی وجہ سے نکلنا اور اللہ کے راستے میں پھرنے کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیے 50 رات گزری پر, یہ 50 راتیں ان کا امتحان تھا کہ انہیں سچ بولا ہے, انہیں سچ بولا ہے, ہم یہ سچ آزمائیں گے, ہم ان کو سچ بولنے میں آزمائیں گے. یا تو یہ پریشان ہو کر آگے جھوٹ بول دیں گے, اسے جھوٹ بول کر کسی طرح جان بچاؤ. تو انہوں نے کہا بھی ان سے, کہہ رہے بھائی اگر ایسے حالات بن گئے بولنے سے تو تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہو کہ ہم نے جو بات پہلے کہی تھی وہ تو غلط تھی اور ہم تو اب ہمیں تو عذر تھا, ہمیں تو بیماریاں تھیں, ہمیں تو گھر کی پریشانیاں تھیں. جا کر عذر پیش کر دو جھوٹا, پھر اللہ کے نبی تمہاری استغفار کر دیں گے, تمہارا جھوٹ استغفار سے معاف ہو جائے گا اور اللہ کے رسول تم سے راضی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ہم نے سچ کی بات کہی ہے, ہمیں سچ پر جمنا ہے. اگر ہم جا کر جھوٹ بول بھی دیں گے آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی سے بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے تو
ہم تو صبر کریں گے. آپ سوچیے 50 رات ان کا امتحان چلا ہے. یہ سدھے آپ اور جب سارے رجی کا بائیکاٹ کیا ان کے سلام کو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. غسان بادشاہ نے وقت لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ. تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تمہیں ذلیل کر دیا ہے اور تم ضائع ہو جاؤ گے اور تم انہیں چھوڑو مرکزی مقام ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے, منصب بھی دیں گے, مال بھی دیں گے. یہ سارا ان کے بولنے پر امتحان چل رہا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زبان سے صرف بولتے ہیں یا یہ دل کے سچے ہیں. اگر یہ زبان سے بولتے تو دل سے سچے نہ ہوتے تو یہ غسان بادشاہ کے بلانے پر چلے جاتے. یہ لوگوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے مجھے مدینہ چھوڑ دینا چاہیے, لیکن نہیں. اللہ نے 50 رات وہ رضائی کی ہے اور وہ سب امتحان دیا ہے. یہ اپنی بات پر جو ہے تو کیا اللہ نے فرمایا وکون ماتا نہیں. اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے ان کو سچا کہا ہے. 50 رات ان کے سچ بولنے پر اللہ کی طرف سے سب امتحان ہوا ہے. میں تو آپ کو ساری مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ سچ بولنے والے کا اللہ تعالیٰ امتحان دیتے ہیں کہ ہماری بات پر کتنا یقین ہے. دوستوں بات سے ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ایمان ہے. نبی کو خبر دے غیب کی طور پر اور نبی اعمال کو جو وعدے کر رہے ہیں ان وعدوں کا یقین کرنا ہی ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو آدمی وعدے میں شک کرے گا وہ دین میں شک کرے گا. جو وعدے میں شک کرے گا دین میں شک کرے گا. جتنا مسلمان کی زندگی میں حرام داخل ہوتا ہے معاشرے کی لائن سے, معاملات کی لائن سے, کاروباری لائن سے, کمانے خرچ کرنے کی لائن سے, اس سارے حرام کے داخل ہونے کا بنیادی سبب وعدوں میں شک ہے. نہیں بات ہے کہ جو آدمی حلال طریقے سے یہودی میں شک کرے گا اس کو حرام راستے اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ ایمان کی جو سزا نبی کی لاہوری غیب کی خبروں میں ہے, ایمان کے وہی سزا نبی کے وعدوں میں اور ایمان کے وہی سزا اتباع سنت میں ہے. اس کے ساتھ فرمایا حدیث میں کہ تمہیں کوئی عالم نہیں ہو سکتا جب تک ان کی ساری چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائے. مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائے. ہم نے عرض کیا کہ اس طرح نبی کی راہی خبر پر یقین کرنا ایمان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں نبی کے راہی میں دین کو اختیار کرنا اور اس کو سارے ادیان پر اور سارے طریقوں پر ترجیح دینا, اس طرح نبی کی راہی خبر کو کے خلاف تسلیم کرنا ہے. اس طرح نبی کے راہی دین کو ظاہر کے خلاف اختیار کرنا ہے. فرمایا کہ ایمان اس طرح پیدا ہوا ہے سارے دین کے شعبوں میں جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے, سر سے لے کر پیر تک جیسا روح پھیلی ہوئی انسان کے جسم میں, اس طرح سر سے لے کر پیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہی ایمان ہے. میں کہتا ہوں یہی ایمان ہے. ایمان دل فطرے کی چیز نہیں ہے. آج کل یہ ایک فتنہ پیدا کیا گیا مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے, اس سے ایمان کو دل میں رکھو. میں کہتا ہوں کہ ایمان دل میں چھپانے کی چیز ہے نہیں, ایمان تو ظاہر ہو کر رہے. جس طرح نفاق اپنی علامتوں سے ظاہر ہو کر رہتا ہے اس طرح ایمان بھی اپنی علامتوں میں ظاہر ہو کر رہتا ہے. اور ایمان کی علامت اتباع سنت ہے. ایمان کی علامت اتباع سنت ہے. جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اللہ کے قسم اس کا ایمان ناقص ہے.
جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے، بالکل پکی سچی بات ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ ایمان ایمان تو ایمانی علامتوں سے ظاہر ہو کر رہے گا، ایمانی علامتوں سے ظاہر ہو کر رہے گا۔ صاف فرمایا حدیث میں کہ تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام چاہتیں، کھانے کی، پینے کی، شکل کی، لباس کی، شادی کی، کمانے کی، خرچ کرنے کی، اس کی ساری زندگی جب تک نبی کی زندگی کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے کتنا پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان تو نہیں، اس بات کا سبب خیال رکھتا ہے۔ ایک آدمی کا حلیہ بالکل انگریز کی شکل پر، مگر اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ ہاں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس کے سجدے کا نشان دیکھ کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے سجدے کے نشان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بزرگ بہت بہتر ہیں کیونکہ ہماری پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ میں اس کو ضرور آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے تو یہ سارے اسلام کے ایک فریضہ نماز کے ایک عمل کا نشان ہے۔ اسلام کے تمام فرائض میں سے ایک فریضہ نماز، اس فریضے میں سے ہی ایک عمل سجدہ، آپ کو سجدے کے نشان میں، آپ کو سجدے کے نشان میں کیوں آپ کے اندر بےفکری پیدا کرتی ہے؟ دیکھیں جو پیشانی پر نشان سجدے کا ہے، سجدے لے کر پھر تک آپ کے حلیے سے معلوم ہوتا کہ آپ کا ارادہ بتا رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ فیصل واقع ہے۔ آپ لوگوں کا یہ دھوکہ لگا ہے کہ ایمان تو دل کی چیز ہے، آدمی ظاہر آپ کو کیا معلوم اس آدمی کی رات کی تہجد کیسی ہے، اس کی تلاوت کیسی ہے، آپ اس کے بیچارے کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، یا اس کا رواج ہی بتا رہا ہے کہ اس کے رواج سنت کے خلاف ہے۔ میں تو آپ سے بہتر نہیں لوگ کہ اگر ایک مسلمان کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ایمان کا خلاصہ اپنی پیشانی پر سجدے کے نشان میں، یا وہ اپنے ایمان کا خلاصہ رات کے قیام اور تلاوت میں محسوس کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ موقع لگایا مسلمان کو کہ ایمان دل کی چیز ظاہر ہونے سے کہنے کے بعد نہیں، ایمان ظاہر ہونے کی چیز ہے، ایمان ظاہر ہونے والی چیز ہے، ایمان شروع والی چیز نہیں۔ لوگ بیچارے سیدھے ہیں، بیچارے ناواقف ہیں، اور اپنی ناواقفیت میں ایسی احادیث سے دلیل نکال لیتے ہیں کہ وہ ایک کہانی میں المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آدمی پر حملہ کیا، اس سے جب حملہ ہونے لگا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نمایا صحابی سے تم نے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیوں کر دیا؟ لگا نہیں وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اس کے دل کی کیوں نہ دیکھا، اس کے دل میں بھی کلمہ رفاقت میں نظر نہ آتا، یہ معاملہ اس اللہ کے درمیان کا تھا، تم نے کیسے قتل کر دیا اس کو؟ آپ سوچیے جو آدمی اب تک کافر تھا کہ تلوار کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ ایسے کافر کے بات کو اپنی دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیا حال ہے، جن کا حال جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے کامل مومن ہونے کے لیے ایک کافر کے دوسرے کو دل بنایا۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں،
آپ نے اپنے ایمان کے لیے دلیل بنایا ہے کافر کی بات کو. یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کو بندے کو یہ کہا جو ہے ثابت ہے کہ ظاہر کو بندے کو پر وہ تو اب تک کافر تھا. اس نے تو تلوار کو دیکھ کر کرنا پڑا ہے. حضرت نمراد سے اشتباہ تھا کہ اس نے کلمہ تلوار کے لیے پڑھا ہے اس سے پڑھا ہے. یہ آج میں کہ تو صلاح کے کا معاملہ ہے. آپ اس کافر کی بات کو اپنے اسلام کے معاشرے سے آزادی کی دلیل بنا رہے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, میں بہت کام کی بات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا صحابی سے اللہ شکر کا کلمہ کہ کیا اس کو زندگی کے دیکھ لیا نہ دیکھ لیا تو اس لیے میں کرنا ہے نہیں. حالانکہ جن چیز کا دیکھنے سے کوئی کلمہ نکالنا نظر نہ آتا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ تم جس چیز کے بھی دیکھ لو اس کا کلمہ نظر نہیں آئے گا. اس کا لاگے دینے کا معاملہ ہے. آپ کو بہت بنیادی بات ایمان کو مومن کے اولیا سے نظر آئے گا. ایمان کو مومن کے اولیا سے نظر آئے گا. ایمان تو مومن کے اولیا سے نظر آئے گا. ایمان والا والا لیکن کیا کریں مسلمانوں نے اللہ اکبر غیروں کا عبادت اور ان کی شکلیں بنا کر اپنے اسلام اپنے مسلمان ہونے کی علامتوں کو ظاہر کر دیا. دیکھیں نماز روزہ حج زکات یہ وہ اسلام کے تعارف کے اسباب نہیں ہیں. اسلام کا تعارف جو ہوتا ہے وہ معاملات اللہ و معاشرے سے ہوتا ہے. یہاں کا حلیہ بتائے کہ آپ کون ہیں. آپ کا حلیہ بتائے گا آپ کون ہیں. مطلب نبی بڑے چند یہ نہیں کہا کہ جو نماز میں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو روزہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا نبی بڑے چند جس کا ظاہری حلیہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے آپ بالکل بے شکل کام کرتا ہے. آج ہم یہاں لگاتا ہے کہ مومن مشرک کے درمیان ٹوپی پر عمامے کا فرق ہے. ٹوپی پر عمامے کا فرق ہے مشرک مومن کے درمیان. جو فرق مشرک مومن میں ہے وہ فرمایا کہ فرق جائز ہے. یہ فرق وہ جن نماز روزے کا فرق نہیں ہے. ٹوپی پر عمامے کا ہونا یہ مشرک مومن کے درمیان فرق ہے. بات ہے بعض لوگوں نے دھیان فرمایا ہے کہ انگریز نے اس ملک پر یہ محنت کی ہے کہ شرعی لباس اور سنت کا ہو گیا اس نے علماء کی خصوصیت بنا دیا. اور آج میں کہتا ہوں خدا کی قسم جاہل ہے وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ لباس اور یہ عمامہ یہ علماء کی علامت ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل اس سے بڑا جاہل کوئی اس کا بیان ہے. یہاں تک حالت بن چکی ہے مسلمان کی عمامہ والوں کو سمجھنے کے علماء ہیں. یہاں سے نظام ہم نہیں مانتے لیکن عالم تھوڑی ہوں. میں نے کہا کس نے بتا دیا سکھوں کو جا کے دیکھو ان کے یہاں کے گرو سے لے کر ان کے یہاں کا چپراسی اور ان کے یہاں کا کھیتی پر ہل چلانے والے کو بھی آپ ہمارا بدل سے سنگار کرتے ہیں. آپ کو دھوکہ کس نے دیا؟ آپ کو یہ دھوکہ کس نے دیا ہے کہ امامہ علماء کی علامت ان کی شان ہے؟ یہ دھوکہ آپ کو انگریز نے دیا ہے. یہ لکھا علماء نے یہ لکھا کہ اس ملک کو انگریز بنانے کے لیے انگریزوں نے یہ انتظار بنایا کہ یہودیت علماء کا حلیہ ہے. یہودیت علماء کا حلیہ ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ساری کوشش مسلمان سے نماز پڑھوانے روزہ پڑھوانے کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سارے اعمال کرو مگر ہمارے لیے جیسے بن کر کرو. تمہاری شکلیں تمہارا لباس یہودیوں کی طرح ہو تاکہ یہودیت غالب رہے دنیا میں.
یہ حالانکہ حدیث آتا ہے جس مسلمان کا حلیہ غیر مسلم کے حلیے کے مطابق ہے ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. کافر کی طرح جائے گا. روایت ہے جو مسلمان غیر مسلم کا حلیہ اختیار کرے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. مسلمان اللہ کا دشمن ہو جائے اپنے حلیے کو بدل کر اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ حالات ہے وہ حالات ہے یہ بدعت ہے پریشانی ہے یہ کیوں نہ ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کتنے کی چیز ہے. ایمان کتنے کی چیز ہے. آپ کے یہاں 4 آدمی کی جماعت آئی آپ نے دور سے لے کر پہچانے کے ایمان والے ہیں. وہ خود کہتے ہیں ہمارے اولیاء نے ہمیں مومن بتایا ہمارے اولیاء نے ہمیں مومن ظاہر کیا ہے. آپ دور سے لے کر پہچان لے کہ ایمان والے معلوم ہوتے وہ تو جب آدمی اللہ اکبر نبی کی خبر کو اور باتوں کو اور احکام کو عقل کی بنیاد پر لے گا تو عقل جو دین میں تحقیق کرے گی اور آدمی سوچے گا کہ مجھے اس بات پر عمل کرنا ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ اس کا دین حالات ماحول اور دنیا کے تابع ہو کر رہ جائے. ایمان جو ہے فضل ہے. ایمان جو ہے ایمان جو ہے جب تصدیق کرو باقی تصدیق کرو نبی کہہ رہا ہوں. اس ایمان جو ہے کے لیے سب سے بنیادی کام غیب کے تذکرے ہے. یا تذکرے مشاہدات کو ہوتے ہیں کہ ہاں وہاں یقین مشاہدات کا ہوتا ہے. یا یہ تذکرے غیب جو ہوتے ہیں وہاں یقین غیب کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے اور اس کی تکمیل کا راستہ دعوت ہے. جو شکلی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت کا فیصلہ لیا گیا ہے. اور یہ مدد ہے میں اسلام کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام یہی کہ ایمان رکھتا. اس کا نام یہی کہ ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور یہ محنت ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. قرآن نے صاف کہا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس کے لیے 2 کام دیے گئے امر معروف و نہی عن المنکر کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا. بس یہ 2 فریضے ہیں جن کا اپنی ذات سے ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا حاصل کرو. اسے میں سمجھو پورا مسئلہ تعاون کرے دیجیے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب معروف نہی عن المنکر کا فریضہ اتنا اہم ہے اس کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا یہ ہر مسلمان کے دین میں لازم ہے کہ دعوت مسلمان کے دین میں بن جائے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ دعوت کا فریضہ قلم سے اخبار سے رسائل سے موبائل سے اللہ کے فضل اس طریقے کا ادا ہونے کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. میں بے تجربہ بات کر یہ ایک بدنی فریضہ ہے. جس طرح نماز بدنی فریضہ ہے دعوت بدنی فریضہ ہے. یہ ایسا فرماتے ہیں دعوت کو نماز سے بھی اعلیٰ فریضہ ہے. نماز اعلیٰ کبھی آپ سے کہتا ہوں جو اذیتیں اور جو تکلیفیں جو ناگواریاں دعوت دینے میں پیش آئیں گی وہ اذیتیں آپ کو عبادت میں پیش نہیں آئیں گی. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اس سے آپ کا بدن پریشر دکھ جائے گا لیکن دل کے دکھنے کے لیے ایک ایسے لوگ جو دین سے بالکل بے غرض ہیں اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کو لا کے دعوت دیں ان کی طرف سے آنے والی اذیتیں جو پیش آئیں گی اس سے بدن سے زیادہ دکھے گا. صاف باتیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اذیت نبی کے طریقے دعوت میں ہے جو اذیت نبی کے طریقے دعوت میں ہے وہ اذیت کسی اور جائز طریقے دعوت میں بھی نہیں ہے. میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں آپ چاہے کوئی جائز طریقہ جائیں دین بات کے پھیلانے کا پہنچانے کا لیکن جو اذیت نبی کے طریقے دعوت میں ہے وہ اذیت کسی اور طریقے دعوت میں نہیں ہے.
نہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کوئی ایک طریقہ نہیں دعوت دینے کے دعوت تو میں سے کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ عالمی سطح پر اجتماعی طور پر اس طریقہ دعوت کی مکلف ہے جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بات کو روزانہ دہراتے ہیں تاکہ مسلمان اس بات کو غور کریں کہ جو اہمیت اجتماع سنت کی نماز میں ہے وہ اہمیت اجتماع سنت کی دعوت کے طریقے ادا کرنے میں حساب ہے. جو اہمیت اجتماع سنت کی طریقے نماز میں ہے وہ اہمیت دعوت اللہ کی طریقے نبوت میں ہے. اس طرح آپ نبی کے طریقے پر نماز کے ادا کرنے کے مکلف ہیں. اس طرح آپ دعوت اللہ کے اس طریقے کو ادا کرنے کے لیے بھی نبی کے طریقے کے پابند ہیں. آپ کو نئے طریقہ ایجاد کر دیں تو میں تکلف کہتا ہوں کہ اس سے دعوت کا طریقہ اس لیے پورا مجمع اس کا عالم کرے کہ ہمیں اپنا سالانہ وقت کے لیے فارغ کرنا ہے کیونکہ ہمیں نماز کو نعمت کر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کل کی وجہ سے انکار کرے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.